کے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا. لو جی، عشق پھر غور و فکر سکھاتا ہے. مہربانی حضور، عشق غور و فکر سکھاتا ہے. عشق ظاہر بینیت سے نکالتا ہے. جب غور و فکر ہوگا. میں آیا ٹھری میرواہ پہلی دفعہ، آتے ہی سید صاحب نے باہر آ کے محبت سے مجھے اندر لے آنے کا مہربانی کر کے شفقت فرمائی. آتے ہی مثال دینے لگا ہوں. سید نے کہا بخاری صاحب یہ وہ دیکھیں بڑا پیارا علم لگا ہے. میں تو ہر چیز کو بڑی گہرائی سے دیکھتا ہوں. میں نہیں بس علم لگا نہیں، میں کھڑے ہو کے دیکھتا ہوں یہ پائپ کہاں کا ہے. قیمتی تحفہ ہے. چلو میں اس کو اور آسان کرتا ہوں. میں آیا سید کے پاس. سید نے کہا شاہ صاحب یہ ذرا دیکھیں کتنا خوبصورت علم ہے. میں نے کہا سید واقعی بڑا خوبصورت علم ہے. یہ وہی علم نہیں جو سرکار عباس کے ہاتھ میں کربلا میں تھا. سید کہنے لگا نہیں بخاری صاحب یہ وہ علم نہیں، اس علم کو غازی سے نسبت ہے. عشق کا پہلا نتیجہ تیری جھولی میں ڈال رہا ہوں. غور و فکر کرے گا بڑے بڑے راز کھلیں گے. مجھے کہنے لگے یہ وہ علم نہیں، اس کو عباس سے نسبت ہے. میں نے کہا جی دیکھیں آپ ہو میں ہوں، کہیں بھی علم لگا ہو ایسے ہی ہے. یہ کس سے پیار کر رہے ہیں؟ نسبت سے. کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ وسیلہ ہے. ایسا ہی ہے. سنبھالو گے وعدہ ہے صرف سنبھالو. تمہاری امانت ہے سنبھالنا. میں نے سید سے آ کے ممبر سے پوچھا. میں نے کہا سید آپ نے کہا یہ وہ علم نہیں جو کربلا میں سرکار عباس کے ہاتھ میں تھا. تو سید میرا سوال یہ ہے یہ پائپ کہاں سے لیا؟ کہنے لگے ٹھری میرواہ سے. میں نے کہا یہ کپڑا لگا ہے یہ کہاں سے لیا؟ کہنے لگے ٹھری میرواہ کپڑے کی دکان سے تھان سے کٹوایا. میں نے کہا بس یہی ہے عشق کا معیار. اگر ٹھری میرواہ کا پائپ ٹھری میروار کا کپڑا عباس سے نسبت پائے تو بلند تیرے دل میں رہتا ہے. عباس تو کب بلند ہو؟ آپ نے کہا سنبھالیں گے تو میں دے گا. مہربانی مہربانی. غور فرمایا بھائی. مولا خوش رکھے سلامت رہو. آپ کی کیا بات ہے؟ اگر ٹھری میرواہ کا پائپ ٹھری میرواہ کے کپڑے کی دکان کا کپڑا عباس نسبت پائے تو بلند. تیرے دل میں غازی رہتا ہے. اصل میں تو نے عشق کرنا ہے تو بھی بلند ہو جائے گا. عشق کے اصول بھی بتاتا ہوں. کرنا عشق ہے اور جب تو عشق کر بیٹھا تو ہی لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنے گا. علم بنتا نہیں یار. مومن کی شان پڑھ کے تو دیکھ ہے کیا. مجھے معصوم کی قسم، اس مقدس ذکر کی قسم، معصوم سے پوچھا کہ مولا مومن کی شان کیا ہے؟ فرمایا کھڑے درختوں کا ادھر وہ آ جائے گا. یہ مومن کی شان ہے. پھر امیر المومنین کیا ہوگا؟ عشق کر. کربلا عشق سکھاتی ہے. عشق کر. اچھا عشق کی حالت شاہ جی ہماری کیا ہے؟ حضور آپ کا نام کیا؟ سردار. سردار بیٹھے ہیں، کون بیٹھے ہیں؟ جلال الدین سر پوش کی اولاد ہیں، بھائی ہیں. سردار ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمیں اپنی اولاد کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے فروٹ لینے ہونا ہم کلرفل شاپر میں لیتے ہیں تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے. گوشت لینا ہو چھپا چھپا کے 4 شاپر رکھتے ہیں کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے. یہ کیا ہے تیرے پاس؟ نہیں کچھ نہیں، بس ویسے ہی. اولاد کے لیے چیز لے تو چھپا کے لیے، اولاد کے لیے چیز لے تو چھپا کے لے. دنیا کو نہ دکھائے. حسین کے لیے کچھ کرے تو سب کو بتائے. بہت شکریہ حضور. حضور بہت شکریہ. مہربانی سائیں لال کی دھرتی. شکر گزار ہوں آپ کی محبتوں کا.
ارے بھائی اولاد کے لیے کرے تو 4 شاپروں میں چھپائے، کسی کی نظر نہ لگ جائے. اور اولاد کون؟ بڑی ہو کے پتہ نہیں کیا کرتی ہے، پتہ نہیں رہتی بھی ہے، رہنے دیتی بھی ہے یا نہیں، کوئی پتہ نہیں. جس کے نتیجے کا بھی پتہ نہیں، اس کے لیے اتنا کچھ، جس کے نتیجے میں کمال ہے کہ قبر میں بھی ہیں، قبر پہ بھی ہیں. قبر میں تو سمجھتے ہو، قبر پہ بھی سمجھا دوں. یہ قبر پہ ہے ظہور امام، قبروں پہ ٹھوکر مار کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا. آپ کے مکتب کی بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن ساری دعاؤں میں کمال دعا ہے جس کا نام ہے دعائے عہد. آپ کے چھٹے امام نے خود تعلیم فرمائی. بادشاہ معظم فرماتے ہیں جو دعائے عہد کی تلاوت روزانہ کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوگا میرا بیٹا قبر پہ آئے گا. چلو اس پہ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. چوہان صاحب ابھی تک میں نے سارا دن نہیں پڑھا واقعہ، اب میں پڑھنے لگا. قبر پہ آئے گا، لیکن یہ پہلے بتاتا جاؤں، لاہور والوں نے تمہارے لیے دعائے عہد سندھی میں ترجمہ کروا کے چھپوا کے بھجوائی. انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی، 19 سال سے میری ڈیوٹی لگائی کہ سائیں جائیں جہاں بھی جانا، صحیح مہربانی کرنا ہماری طرف سے دعا عہد ضرور تقسیم کرنا. وہ دعا عہد آئی ہے، وہ کوشش کرنا مجلس کے بعد لے لینا، اور کوشش کرنا ترجمے سے پڑھنا تاکہ پتہ تو چلے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں. قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. وہ جو سو رہا ہوگا اس کی قبر پہ، جو زندہ ہوا عاشق ہوا، گھبرانے کی ضرورت نہیں. نہ ٹکٹ لینی پڑے گی، نہ ایئرپورٹ جانا پڑے گا، نہ ہوائی جہاز کا انتظار کرنا پڑے گا. بس عشق کمال ہونا چاہیے. پہلا قدم ٹھری میرواہ میں ہوگا، دوسرا کعبہ میں ہوگا. مہربانی صاحب، مہربانی صاحب، جاگ کے سننے کو سلام ہے. تھک گئے جاؤ تو مجھے اشارہ کر دینا صحیح کہ صحیح ہم تھک گئے ہیں. حضور بول ہے، حضور بول ہے، تھکے تو نہیں بیٹھے. مولا خوش رکھے، خیر سے رہو. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. قیمتی تحفے بس تھوڑی دیر لے لو، پھر جا کے آرام سے سو جانا. ویسے یہ راتیں سونے والی نہیں ہے. ہاں ہاں ہیں راتیں ایسی. میں آتا ہوں مصائب پہ، تھوڑے سے میں فضائل کے جملے 2 عرض کر دوں. ہاں جی حقے جی، حقے صحیح فرما رہے. لو جی، قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مارے گا، کہے گا اٹھ میں آ گیا. لکھا ہے قبر پھٹے گی، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، سرکار سے گفتگو کریں گے. اور پہلی گفتگو کا پہلا جملہ یہ ہوگا، مولا آپ میری قبر پہ، سرکار آپ میری قبر پہ. بادشاہ فرمائیں گے یاد کر، تو اٹھتا میرے لیے تھا، تو بیٹھتا میرے لیے تھا، تو سوتا میرے لیے تھا، تو بازار جاتا تھا، آنکھ ادھر ادھر نہیں دیکھتا تھا، تجھے پتا تھا جھوٹی ہو گئی تو مہدی کیسے دیکھے گی. ہائے 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 ہائے. مہربانی مہربانی مہربانی. یاد کر، تو جس پیٹ میں میرے دادا حسین کے تبرک کا لقمہ ڈالتا تھا وہ حرام کا قطرہ جانے نہیں دیتا تھا، تو کسی کا حق جانے نہیں دیتا تھا. تجھے پتہ ہے میں ہر چیز بیٹھ کے دیکھتا تھا. تو عزاداری میرے انتظار میں کرتا تھا، تو پرسہ میرے انتظار میں. نہیں 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 نہیں، میں ماتمی چلو ایک تحفہ دے دوں. چھری میر بابا لوگ ایک تحفہ دینے لگا ہوں. شاہ جی آج تک ہم نے یہی سنا ہے کہ ماتم یزیدیت کے منہ پہ تماچا. آج تک یہی سنا ہے ماتم محبت حسین کا اظہار. لیکن سید سردار ماتم کا حقیقی فلسفہ کچھ اور ہے. اشاروں میں سمجھا جاؤں. اللہ نہ کرے تو یہ میرا دوست ہے، میرا جاننے والا ہے، میرا پیار والا ہے، خدا نہ کرے یہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو. میرا حق بنتا ہے سید میں اس کے قریب جا کے کہوں گھبرانا میں ہوں. نہیں پہنچے بندے. اور شیعو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تو ظہور کر میں حر ہوں. بہت شکریہ. تو سارا کچھ میرے انتظار میں کرتا تھا. تجھے نہیں پتا میں سچی ماں کا بیٹا ہوں. ہم رکھتے کسی کا نہیں، ہم رکھتے کسی کا نہیں. اٹھ. اچھا ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھنا. ٹھری میر بابا لو. اچانک بندہ بندی
دائیں بائیں دیکھیں گے، لیفٹ رائٹ، کھبو سجو، اب سندھی میں کہتے ہو نا کھبو سجو، کھبو سجو دیکھیں گے۔ سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرا باپ کہاں ہے جو دفنانے آیا تھا؟ وہ میرا بیٹا کہاں گیا جو دفنانے آیا تھا؟ وہ میرا بھائی کہاں گیا؟ وہ میرا ماموں کہاں گیا؟ میرا نانا کہاں گیا؟ یہ ویسے شیعہ دلیل ہے، یہ سویا تھا مرا نہیں تھا۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی مہربانی بابا جی، مہربانی بابا جی، بہت شکریہ بابا جی۔ یہ سویا تھا مرا نہیں تھا، یہ دلیل ہے۔ جو کہہ رہے وہ میرا کہاں گیا، وہ میرا کہاں گیا، یہی ہوتا ہے نا جب بندہ نیند سے اٹھے تلاش کرتا ہے نا کہاں گئے سرکار، کہاں گئے میرا میرا میرا۔ معصوم مسکرا کے، بیٹا جاگنا جمائی نہیں لینا، بڑی قیمتی بات ہے۔ معصوم مسکرا کے فرمائیں گے تو کہتا ہے نا میرا میرا میرا، اگر یہ تیرے ہوتے تجھے میت کہہ کے دفنا نہ جاتے۔ سانسوں کی ڈوری تک تیرے تھے، سانس ختم انہوں نے کہا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، جنازہ میت، دفناؤ، رشتہ ہی توڑ کے چلے گئے۔ فرمائیں گے پہچان، مہربانی سیدزادہ پہچان، فرمائیں گے پہچان، میرا میرا کرنے والا پہچان، اصل میں تیرا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں۔ اندازہ ہوا ہمارا خیر خواہ کون ہے؟ لو جی، قبر کے اٹھانے کے حوالے سے میں معصوم کے ایک واقعے سے آپ کے خدمت میں جو دعویٰ کر گیا دلیل پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس دلیل کے ساتھ دو جملے مصائب اور یاد ہی بدلتے ہیں۔ سید یہ ایک ایک جملہ قیمتی، اتنا بھی سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے۔ سید یہ روٹین کی باتیں نہیں ہیں، یہ روٹین کی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو اندر والی کیفیت کو جگانے والی ہیں۔ یقین کرو ہم کھو گئے ہیں، ہمیں ہر مجلس میں یہ سوچنا تھا میں بھی حر بنوں گا۔ نہیں 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 نہیں، یہ میرے بھائی صاحب بیٹھے ہیں، سید صاحب بیٹھے ہیں، میں نے ان سے پوچھا شاہ صاحب کھری میروا پہلی پہلی ملاقات ہے، پہلی پہلی زیارت ہے، کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے بخاری صاحب میں نوکری کرتا ہوں۔ شاہ صاحب کیوں کرتے ہو؟ بھئی میں نوکری کروں گا تو تنخواہ لوں گا، تنخواہ لوں گا تو گھر چلاؤں گا۔ میں نے ان سید سے پوچھا سید صاحب آپ کیا کرتے ہو؟ دونوں بھائی ہیں، میں دونوں سے اس لیے مثال کے ذریعے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے شاہ صاحب میں کاروبار کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے کاروبار کروں گا تو منافع کماؤں گا، منافع کماؤں گا بچے پڑھاؤں گا، منافع کماؤں گا مجلس کراؤں گا۔ یہ گاہ ہے، اس کو کہتے ہیں مستقبل۔ شاباش، اٹھوں گا، کھاؤں گا، جاؤں گا، بیٹھوں گا، سوؤں گا، کماؤں گا، لگاؤں گا۔ پھر کیا خیال ہے مجلس میں کیوں گئے تھے؟ چاہتا تھا سنوں حر کیسا تھا تاکہ میں بھی حر بنوں گا۔ یہ ہے معیار مجلس میں آنے کا۔ میں بہت شکریہ، سنو شکریہ، سنو حر کیسا تھا تاکہ میں